بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مسئلہ، ایک سوال کہ اس کی ذرا وضاحت فرما دیں، کیا مشرکین کے بچے بھی دوزخ کی آگ میں جلیں گے ان گناہوں کی وجہ سے جو انہوں نے کیے ہی نہیں؟ یہ بھائی کا ایک سوال ہے کہ انہوں نے بخاری شریف کی احادیث پڑھیں تو یہ سوال ان کے سامنے آیا کہ غیر مسلموں یعنی مشرکین کے بچوں کو بھی دوزخ میں ڈالا جائے گا حالانکہ انہوں نے گناہ کیے ہی نہیں ہیں۔ اس مسئلے کی وہ کہتے ہیں کہ وضاحت کریں کہ مشرکین کے وہ بچے جو بالغ ہونے سے پہلے ہی مر گئے، وہ جنت میں جائیں گے، دوزخ میں جائیں گے، یا ان کا کیا حشر ہوگا؟ اس بارے میں 10 اقوال پائے جاتے ہیں۔ مشرکین کے وہ بچے جو پیدا ہوتے ہی مر گئے یا بالغ ہونے سے پہلے مر گئے، ان کا قیامت کے دن کیا حشر ہوگا، اس بارے میں 10 اقوال پائے جاتے ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں جو باب باندھا ہے اس کا عنوان انہیں قائم کیا ہے باب ما قیل فی اولاد المشرکین، کہ مشرکوں کی اولاد جو چھوٹے پن میں مر گئی اس کے بارے میں کیا کیا احکامات ہیں، کیا کیا ارشادات ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ وہ جنتی ہیں۔ غیر مسلموں کافروں کے بچے جو پیدا ہوتے ہی مر گئے، جو بالغ ہوتے ہی مر گئے، پہلا قول یہ ہے کہ وہ جنتی ہیں۔ یہ قول ہے حضرت امام بخاری کا، حضرت امام نووی کا اور شیخ الاسلام حافظ صاحب ابن حجر کا۔ ان لوگوں کے پاس 3 دلائل ہیں جن کی بنیاد پر انہوں نے یہ مسئلہ قائم کیا ہے کہ مشرکین کے بچے بھی مسلمانوں کے بچوں کی طرح جنت میں جائیں گے۔ پہلا ان کے پاس جو قول ہے، جو دلیل ہے، وہ ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 51، جس میں اللہ تعالیٰ اپنا قانون بیان کرتے ہیں وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، کہ ہم کسی بھی قوم کو، کسی کو بھی عذاب دینے والے نہیں ہیں یہاں تک کہ اس کو خبردار کرنے کے لیے رسول بھیج دیں۔ یہ لوگ یہ دلیل پیش کرتے ہیں۔ دوسری دلیل ان کے پاس بخاری شریف کی ایک روایت ہے، نمبر ہے اس کا 7047، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ میں نے رات کو خواب دیکھا، خواب میں میں نے ایک بہت خوبصورت باغ دیکھا، اس خوبصورت باغ میں میں نے ایک بہت ہی طویل القامت خوبصورت آدمی کو دیکھا جس کے ارد گرد وہ بچے تھے جو پیدا ہوتے ہی مر گئے، جو چھوٹے پن میں مر گئے۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ صحابہ سے راضی ہو، کہ یا رسول اللہ ان بچوں میں مشرکین کے بچے بھی تھے جو حضرت ابراہیم کے ارد گرد باغ میں کھیل رہے تھے اور بچوں کی بزم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے تھے، کیا ان میں مشرکین کے بچے بھی تھے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، ان میں مشرکین کے بچے بھی تھے۔ تیسری دلیل ان لوگوں کے پاس ابو داؤد شریف کی ایک روایت ہے 2521، جس میں رسول اقدس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک قانون بیان کرتے ہیں کہ ہر نبی جنتی ہوگا، ہر شہید جنتی ہوگا، اور ہر بچہ جو چھوٹے پن میں فوت ہو گیا وہ جنتی ہوگا۔ اس روایت کی حیثیت کچھ اس طرح ہے کہ حافظ صاحب ابن حجر تو اس کو حسن کہہ رہے ہیں، مگر شیخ ناصر الدین البانی اس کو ضعیف کہتے ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ مسئلہ، یہ فیصلہ اللہ کی معشیت پر موقوف ہے، یعنی اللہ جانے کہ مشرکین کے بچوں کا کیا حشر ہوگا قیامت کے دن، وہ جنت میں جائیں گے یا دوزخ میں جائیں گے۔
اس بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، امام اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قطعی بات ہے، یقینی بات ہے کہ مسلمانوں کے بچے جنت میں جائیں گے۔ ہاں، مشرکین کے بچے یہ اللہ کی مرضی پر، یہ اللہ جانتا ہے کہ ان کا کیا انجام ہوگا۔ اس کے لیے ان کے پاس بخاری شریف کی 2 روایات ہیں جو وہ پیش کرتے ہیں۔ بخاری شریف 1383 اور بخاری شریف 1384۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے چچا زاد بھائی روایت کرتے ہیں، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اولاد المشرکین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکوں کی اولاد کے بارے میں پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ بتلائیے کہ مشرکوں کے بچے جو چھوٹے پن میں مر جاتے ہیں ان کا قیامت کے دن حشر کیا ہوگا، کیا ٹھکانہ ہوگا ان کا؟ فقال، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اذ خلقہم عالم ما عاملین، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا تو یہ اللہ ہی جانتا تھا کہ وہ بڑے ہو کر کیسے اعمال کرتے، اچھے کرتے یا برے کرتے۔ جو انہوں نے عمل کرنے تھے ہم تک فلم کا پہلا 2 منٹ کا حصہ ہی پہنچا کہ وہ پیدا ہوئے اور مر گئے، باقی فلم اللہ نے ہمیں بتائی نہیں کہ اگر وہ زندہ رہتے تو وہ کیا کیا کردار ادا کرتے۔ یہ بزرگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی مرضی پر ہے۔ تیسرا قول ہے کہ وہ پکے دوزخی ہیں۔ جن لوگوں کی یہ دلیل ہے کہ وہ دوزخی ہیں، وہ حضرت عائشہ کی ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضرت مسلمانوں کے بچے تو جنتی ہیں، جو مشرکین کے بچے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا وہ دوزخی ہیں۔ جو یہ قول پیش کرتے ہیں، جو یہ دلیل دیتے ہیں، ان کے پاس مسند احمد کی ایک روایت ہے، مگر ان کا یہ قول ضعیف ہے، کیونکہ جس روایت پر انہوں نے بنیاد رکھی ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے وہ روایت ضعیف ہے۔ چنانچہ شیخ ناصر الدین البانی میں الضعیفہ میں سے نقل کیا ہے 3898 نمبر پر، اور پوری وہاں بحث کی ہے۔ نمبر 4 یعنی چوتھا قول اس سلسلے میں ہے، وہ اہل جنت کے خدام ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا، مگر وہ جنت میں جا کر چاکری کریں گے، جنتیوں کو پانی پلائیں گے، ان کی خدمت کریں گے، ان کے آگے پیچھے دوڑیں گے، ان کی چاکری کریں گے، وہ خدام ہوں گے، نوکر ہوں گے جنتیوں کے۔ جو یہ لوگ دلیل پیش کرتے ہیں، جو یہ قول پیش کرتے ہیں، ان کے پاس بھی ایک روایت ہے جسے حضرت انس بن مالک خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، مسند ابی یعلا 4090 نمبر پر روایت ہے، مگر یہ قول بھی مردود ہے، کیونکہ جس روایت پر انہوں نے بنیاد رکھی ہے علماء نے، وہ روایت ضعیف ہے۔ نمبر 5 وہ ہمیشہ برزخی دنیا میں رہیں گے۔ مرنے کے بعد جو روحیں ہیں وہ جس دنیا میں جاتی ہیں وہ عالم برزخ ہے۔ برزخی بھی ایک جنت ہے، برزخی بھی ایک دوزخ ہے جو عارضی ہے، ٹیمپریری ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ برزخی دنیا میں ہی رہیں گے، نہ جنت میں جائیں گے نہ دوزخ میں جائیں گے، مگر یہ قول، یہ دلیل بے دلیل ہے۔ اس کا ان کے پاس جو یہ بات پیش کرتے ہیں، یہ قول پیش کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ نمبر 6 ان کو عذاب دیا جائے گا، یعنی ان کو نہ عذاب دیا جائے گا کیونکہ انہوں نے برے کام نہیں کیے، نہ ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا کیونکہ انہوں نے نیکیاں نہیں کی۔ جن لوگوں کے پاس یہ دلیل ہے ان کے پاس یعنی یہ دلیل پیش کرتے ہیں، جیسے مسند ابو داؤد الطیالسی میں نقل کیا ہے، وہاں روایت کا نمبر ہے 2225، مگر جن بزرگوں کا یہ قول ہے کہ وہ نہ دوزخ میں جائیں گے کیونکہ انہوں نے برے کام نہیں کیے، نہ جنت میں جائیں گے کیونکہ انہوں نے اچھے کام نہیں کیے، اس روایت پر مسند ابو داؤد الطیالسی کی اس روایت پر ان کی بنیاد ہے، مگر یہ روایت بذات خود ضعیف ہے۔
نمبر 7، ان کو قیامت کے دن 7واں قول یہ ہے کہ مشرکین کے بچوں کو جو چھوٹے پن میں فوت ہو گئے ان کا حساب نہیں ہوگا، جانوروں کی مثل، جیسے جانوروں کو مٹی بنا دیا جائے گا ان کو بھی مٹی بنا دیا جائے گا۔ جو لوگ یہ قول پیش کرتے ہیں ان کے پاس بھی کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے۔ نمبر 8، 8ویں دلیل جس میں تھوڑا سا دم ہے، تھوڑا سا زور ہے، کہ 4 لوگوں کو، 8ویں دلیل، 8واں قول، کہ 4 لوگوں کو قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، ان کا حساب قیامت کے دن ہی ہوگا، ان کی آزمائش قیامت کے دن ہی ہوگی، ان کا پرچہ قیامت کے دن ہی ہوگا۔ 4 قسم کے لوگوں کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ نمبر 1، فطرت پر مر جانے والا بچہ جو چھوٹی عمر پیدا ہوتے ہی مر گیا۔ نمبر 2، نابالغ بچہ جس نے عمر تو پائی 10-12 سال کی مگر بالغ ہونے سے پہلے ہی مر گیا۔ نمبر 3، دیوانہ، پاگل، جس کا دماغ کام نہیں کرتا تھا وہ۔ نمبر 4، شیخ فانی۔ ان 4 کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیں گے، ایک جملے میں ان کی آزمائش ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیں گے کہ دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ کا حکم ان کے لیے آئے گا، اللہ کی آواز گونجے گی کہ میں تم لوگوں کو حکم دیتا ہوں کہ دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔ ان میں سے کچھ لوگ تو داخل ہو جائیں گے، جو داخل ہو جائیں گے ان کو دروازے پر روک لیا جائے گا، رک جاؤ، تم نے اللہ کا حکم مان لیا، جاؤ جنت۔ جو لوگ آگے سے بحث و تکرار کریں گے، بچے کہیں گے یا رسول اللہ ہم تو چھوٹے پن میں مر گئے، یا اللہ ہم تو چھوٹے پن میں مر گئے، ہمارے پاس کوئی رسول نہیں آیا، ہمارے پاس کوئی کتاب نہیں آئی، ہم نے تو عمل ہی نہیں کیا، ہمیں تو سمجھایا ہی نہیں گیا۔ اسی طرح دیوانہ، پاگل بھی کہے گا میرا تو دماغ ہی کام نہیں۔ آگے سے اللہ سے بحث و تکرار کریں گے، اس وقت اللہ کہے گا کہ تم کو میں نے آزمائش کے لیے 5 منٹ دیے، صرف 5 منٹ دیے، تم نے 5 منٹوں میں میری نافرمانی کی، میرے سامنے میری نافرمانی کی۔ یہ 5 منٹ کی نافرمانی تو تم لوگوں نے میرے سامنے کر دی ہے، یہ باقی 95 سال جو عمر میں نے تم نے دینی تھی، تم نے یہ بدکاریاں کرنی تھی۔ پھر ان کو فلم دکھائی جائے گی، پھر کہیں گے اللہ سبحان اللہ، واقعی اللہ تو ہم زندہ رہتے تو ہم نے یہی بدکاریاں کرنی تھی، تم نے ایک شاٹ ہمیں دکھایا لوگوں کو، باقی فلم اللہ نے کہا دیکھ لو یہ ایسے انہوں نے کرنا تھا۔ جو لوگ یہ قول پیش کرتے ہیں ان کے پاس دلیل ہے مسند ابی یعلا کی 4224، اور الصحیحہ میں شیخ البانی نے روایات نقل کی ہیں 2468۔ یہ روایات اور یہ روایت بڑی بہترین ہے اگر اس میں تھوڑا سا ضعف لیث ابن ابی سلیم کا نہ پایا جائے۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ تو بہت تھوڑی سی آزمائش ہے، اعتراض پیدا ہوا، اشکالات پیدا ہوئے کہ دنیا دارالامتحان ہے، قیامت اور یا دوسری دنیا دارالجزا ہے، اس میں سزا ملے یا جزا ملے، مگر وہ نتیجے کا دن ہے، یہ آزمائش کیسی ہوئی؟ تو پھر وہاں نیک لوگوں نے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو سمجھنے والوں نے کہا کہ میرے بھائیوں، آزمائش 5 منٹ کی ہو، اللہ کی طرف سے 1 سوال آئے یا 20 سوال آئیں، اللہ کی طرف سے 1 سوال آئے یا 50 سوال آئیں، جس نے 1 سوال غلط کر دیا وہ بھی غلط، جس نے 50 غلط کر دیے وہ بھی غلط۔ پھر انہوں نے کہا کہ دنیا میں آزمائش کے لیے اللہ کون سا سب کو ایک جیسا ہی وقت دیتا؟ کوئی 20 سال کی عمر میں مر رہا ہے، کوئی 40 سال کی عمر میں مر رہا ہے، کوئی 60 سال کی عمر میں مر رہا ہے، کوئی 80 سال کی عمر میں مر رہا ہے۔ آزمائش کے لیے دنیا میں اللہ نے مختلف لوگوں کو مختلف اوقات دیے۔ قیامت کے دن یہ نہیں کوئی کہہ سکتا اس کو تو 20 سال دیے تھے، مجھے 80 سال دیے۔ اللہ نے کہا میں نے ٹیسٹ لگا لیا، 20 سال والے تم نے یہ کام کیے، اگر باقی میں تمہیں 120 سال زندہ رکھتا تو نے ایسے ہی کام کرنے تھے۔ آزمائش ہوگی۔ دنیا کا قانون بھی یہی ہے کہ تھوڑے سے جرم پہ زیادہ سزا ملتی۔ ٹریگر آدمی دباتا ہے، جب برسٹ مارتا ہے تو صرف 1 سیکنڈ لگتا ہے، مگر پھانسی لگ کے ساری عمر اس سے چھین لی جاتی۔ اسی لیے کسی نے کہا لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ تو یہ قانون جو ہے نا، 5 منٹ کی آزمائش ہو یا 95 سال کی، یہ ایک ہی بات ہے، 5 منٹ میں فیل ہو گیا یا 95۔
یہ ان لوگوں کی دلیل تھی جو کہتے ہیں کہ اس وقت ان کا امتحان ہوگا، موقع پہ سپلی ہوگی ان کی۔ نمبر 9، توقف کیا جائے۔ توقف یعنی کوئی فیصلہ نہ کیا جائے۔ سلف نے کہا ہے نمبر 9 کہ کوئی فیصلہ نہ کیا جائے، کیونکہ دلائل دونوں طرف پائے جا رہے ہیں، جنتیوں والوں کے پاس، دوستیوں والے، اس لیے کوئی فیصلہ نہ کیا جائے۔ نمبر 9، امساک۔ نمبر 10، 10ویں دلیل جن کے پاس ہے، 10واں قول یک امساک، چپ چپ چپ۔ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، تم چپ کرو، تم اس میں نہ پڑھو، تم تک جو کتاب آ گئی ہے تم اس پر عمل کرو، مزید کھوج نہ لگاؤ۔ قانون، اللہ کا قانون، حکومت کیا کر رہی ہے، مزید کھوج نہ لگاؤ، چپ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں ہم نے دیکھ لیا ہے سورہ کہف میں جو واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ ہوا، اس سے کہتے ہیں ہم نے پتہ چل گیا ہمیں کہ اللہ کارخانے کا جو مالک ہے، جو اس دنیا کا مالک ہے، جو اس جہان کا مالک ہے، وہ اپنے راز کسی کو نہیں دیتا، ضرورت کے مطابق۔ وہ کہتے ہیں انبیاء اور رسل کے سامنے بھی اپنی فائل نہیں رکھتا کہ یہ میری ساری فائل، جتنی کی ضرورت ہے اتنے کے پیج فائل سے نکال کر دے دیتا، جس کا آپ نے دیکھا کہ موسیٰ جیسا نبی، لاڈلا پیغمبر، وہ لاڈلا پیغمبر بھی بچوں کی طرح سوال کر رہا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے خضر؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ بچوں کی طرح سوال کر رہا ہے۔ اور آگے کیا، اسی صورت میں اصل جو فلسفہ سمجھایا تھا کہ سوال نہیں کرنے، غلامی کرنی ہے، عبادت کرنی ہے، سر کو جھکانا ہے، کیوں نہیں کرنے، کیوں پوچھنے والوں دیکھ لو، میں نے تو موسیٰ کو بھی باتیں نہیں بتائی، قیامت کے دن ہی میں بتاؤں گا۔ رسول اللہ خود تڑپ رہے ہیں کہ کاش موسیٰ علیہ السلام بے صبری کا مظاہرہ نہ کرتے، کو کتنے راز ہمیں پتہ چل جاتے۔ اللہ نے کہا جو تم دیکھ رہے ہو، یہ تم دیکھ رہے ہو، پیچھے کیا ہو رہا ہے یہ مجھے پتہ، جو ہو رہا ہے اس کی طے میں کیا ہے، جب تمہیں پتہ چلے گا تو پھر تم حیران رہ جاؤ۔ تو یہ 10 اقوال میں نے چودھری صاحب کے سوال کے سامنے آنے پہ پیش کر دیے ہیں۔ راجے قول پہلا ہے، یعنی 10 اقوال میں سے راجے صحیح قول جو ہے وہ حضرت امام بخاری کا ہے، حضرت امام نووی کا ہے اور حضرت حافظ صاحب ابن حجر کا ہے۔ باقی آراء بھی لوگوں نے پیش کی ہیں، جیسی ان کے پاس دلیلیں تھیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے ہمارے دل بڑے کمزور ہیں، ہمارے دماغ بڑے کمزور ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ وسیع کائنات میں کیا ہو رہا ہے۔ ہمارے لیے اتنا ہی ہے کہ ہم غلامی کی زنجیر کو خوشی خوشی پہن لیں، جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے اس کو مانیں۔ تہوں میں کیا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر۔